السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پرنسپل آف کامرس میں پوائنٹ پڑھیں گے بزنس مین یعنی کاروباری آدمی۔ ایسا کوئی بھی شخص جو نفع کمانے کی غرض سے اشیاء و خدمات یا تو بناتا ہو اور یا خرید و فروخت کرتا ہو تو وہ کاروباری آدمی کہلاتا ہے۔ پہلی ڈیفینیشن یہ ہے۔ اب دوسری ڈیفینیشن میں انہوں نے یہ بتایا ہے ایسا کوئی بھی کاروباری آدمی کہلاتا ہے ایسا کوئی بھی شخص کاروباری آدمی کہلاتا ہے جو نفع کمانے کی غرض سے کسی بھی قانونی سرگرمی میں مصروف ہو یعنی جائز کام میں مصروف ہوا وہ سامان کی ترسیل کرتا ہو یعنی سامان بیچتا ہو یا ماہرانہ رائے دیتا ہو یا کسی کارخانے کا مالک ہو تو وہ کاروباری آدمی کہلاتا ہے۔ ہر کاروبار کو چلانے کے لیے ایک کاروباری آدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کاروبار کی ترقی کے لیے کاروباری آدمی کی خوبیاں، کوالٹیز یا اس کے اوصاف کیا ہیں تو میں آپ کو سٹیپ وائز بتاتی جاتی ہوں۔ اس کے دو اوصاف ہیں، ذاتی اوصاف اور پیشہ ورانہ۔ ذاتی اوصاف یعنی اس کی اپنی ذات تک محدود ہوتے ہیں۔ پیشہ ورانہ اوصاف ان کو کہتے ہیں جو وہ کاروبار کی ترقی کے لیے سر انجام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذاتی اوصاف میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتی جاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہونا چاہیے کہ کاروباری آدمی کو اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے اس کے پاس اپنے کاروبار کا نالج ہو، اس کو چلانے کے لیے اس کے پاس ٹریننگ، سب کچھ تجربہ، سکلز ہونی چاہیے اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کا اوصاف ہے دور اندیش۔ اچھا جی، دور اندیش وہ انسان ہوتا ہے جو یعنی کہ دور تک چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اب ایک اچھا کاروباری آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی کاروبار کے فیوچر کے لیے سوچتا ہے، یعنی اپنے پرانے زمانے کو دیکھتا ہے کہ ماضی میں اس کے ساتھ کیا کچھ یعنی کہ اس کے کاروبار کے ساتھ ہوا ہے۔ اب وہ اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے بہتر پلان کرے گا، اچھی منصوبہ بندی کرے گا۔ یہ ایک اچھے کاروباری آدمی میں صفت ہونی چاہیے کہ اس کو دور اندیش ہونا چاہیے۔ اب دور اندیشی کی میں آپ کو ایک مثال یہ دوں گی، جیسے آج کیا ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی ڈیٹ کو مد نظر رکھ کے کہتے ہیں نا کہ اگلے ہفتے مزید بارشیں ہوں گی، موسم ایسا ہوگا، یہ وہ دور اندیشی کرتے ہوتے ہیں، اندازہ لگاتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اچھا کاروباری آدمی بھی اپنے کاروبار کے لیے دور اندیش ہوتا ہے، یعنی اس کو منافع دیکھ سکتا ہے کہ کل کو ہمیں کتنا منافع ہوگا، ہم کیا کام کریں ہمیں نقصانات نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا اس کا اوصاف ہے بااخلاق۔ اچھا جی بااخلاق میں یہ چیز آتی ہے کہ ایک کاروباری آدمی کو خوش اخلاق ہونا چاہیے، ہر کسی کے ساتھ اس کو خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے، کسی کی بات کا اتنا زیادہ غصہ نہیں ہے اس کو کر لینا چاہیے۔ اور جو انسان بااخلاق ہوتا ہے نا اس کا کاروبار بہت زیادہ پیک پہ جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت ساری باتوں کو اگنور کر کے اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے سوچتا ہوتا ہے اور گاہکوں کے دل بھی جیت لیتا ہے۔ مہنگی چیزیں بھی ایک جو کہتے ہیں نا کہ بااخلاق انسان سے لوگ مہنگی چیزیں بھی خرید لیتے ہیں، اور ایک بدتمیز انسان سے لوگ سستی چیزیں بھی نہیں خریدتے کیونکہ اس کو بولنے کا ہی طریقہ نہیں ہے، اس کے پاس لوگ جائیں گے ہی نہیں۔ اب تیسرا پوائنٹ ہے محنتی۔ اچھا جی، ایک کاروباری آدمی کو محنتی ہونا چاہیے، یعنی اس کو دیر تک اگر اس کو پتا کہ میرے کاروبار کی ترقی کے لیے اس کو کاروبار کو دیر تک ٹائم دینے کی ضرورت ہے تو اس کے بیچ میں یہ اس کے بیچ میں اہل اس کام کا ہونا چاہیے کہ وہ محنت کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کاہل سست کام چور نہ ہو، نہیں تو اس کے کاروبار کو نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ کاروبار میں ایسے بہت سے فیزز آتے ہیں کہ ان کاروبار کو بہت زیادہ وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ہی جا کے کاروبار ترقی کرتا ہے، اس میں یہ اوصاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کاروباری آدمی محنتی ہونا چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ ہے ایمانداری۔ اچھا جی، ایمانداری میں یہ سب سے پہلے تو ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت ضروری ہے کہ کاروباری آدمی کو ایماندار ہونا چاہیے، اس کو کسی قسم کی بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے، اس کے کام میں اس کے رزق میں بھی تبھی برکت پڑے گی اگر وہ ایماندار ہوگا، یعنی وہ چیزوں میں ملاوٹ نہ کرے، چیزیں بیچتے وقت جھوٹ نہ بولے کہ میری چیزوں میں یہ فائدہ ہے، یہ نہیں، اس کو کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ڈائریکٹ جو بات ہے وہ سچ بتا دینی چاہیے۔ ایک کاروبار کی ترقی ایمانداری پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اگر آپ جھوٹ موٹ بول کے چیزیں بیچیں گے نا تو ایک دو دفعہ تو کوئی آپ سے لے لے گا لیکن بار بار کوئی نہیں آئے گا، تو یہ اچھا یعنی کہ کاروباری آدمی میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اس کو ایماندار ہونا چاہیے۔ اب پانچواں پوائنٹ ہے بااصول۔ اچھا جی، بااصول میں یہ ہے کہ کاروباری آدمی کو بااصول ہونا چاہیے، اس کو اپنے کاروباری معاملات میں سودا بازی نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं उसको करना चाहिए, उसको बाअसूल असूलों का पक्का होना चाहिए। जैसे कि कहते हैं जी उसने मुलाज़मीन रखे हुए हैं, अब मुलाज़मों की बातें सुन के मुलाज़म लेट आते हैं, तो वो कभी कोई बहाना लगा देंगे, कभी कोई नहीं, तो उसका कारोबार तरक्की नहीं करेगा, ठीक है ना? अब उनको टाइम पे आना चाहिए और उसको वो जो कारोबारी आदमी होता है उसको चाहिए कि अपने असूल बनाए और बोले इन असूलों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आपने ये असूल ज़रूर फॉलो करने हैं, तो फिर ही उसका कारोबार तरक्की करेगा। नहीं तो वो इतने लोगों की बातें सुन-सुन के कभी कुछ उसका कारोबार तो तरक्की करेगा ही नहीं। तो उसमें ये क्वालिटी भी होनी चाहिए। छठा पॉइंट है पूरी इत्मीनान। अच्छा जी, एक कारोबारी आदमी को पूरी इत्मीनान होना चाहिए, यानी उसको अपने आप पे भरोसा, अपने आप पे यकीन होना चाहिए, अपने आप पे इत्मीनान होना चाहिए कि मैं ये फ़ैसला करूँ, ये हमारे कारोबार के हक़ में बेहतर है, ठीक है? क्योंकि हर कारोबार में नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है और उसको चाहिए कि ऐसे फ़ैसले करे जो उसके कारोबार के हक़ में बेहतर हो और रिस्क भी ज़रूर लेना हर कारोबार वो कहते हैं ना कि रिस्क लेने से ही कुछ आगे बढ़ता है। तो वो अगर उसको अपने आप पे इत्मीनान होगा तो वो रिस्क लेगा, ठीक है ना? तो कारोबार की तरक्की उसके पूरी इत्मीनान होने पर भी डिपेंड करती है, ठीक है ना? कारोबारी आदमी में ये खूबी होनी चाहिए। अब 7वां है कायदाना सलाहियत। अच्छा जी, एक कारोबार की तरक्की का दारोमदार ही इस पे तय करता है कि उसके कारोबारी आदमी में कायदाना सलाहियत होनी चाहिए। अब कायदाना सलाहियतें क्या होती हैं? यानी कि उसको अपना रौब जमाना आता हो, अपना हुक्म मनवाना आता हो। ज़ाहिर-सी बात है मुलाज़मीन पे जब वो सही तरीके से अपना वो रोब-ओ-दबदबा ना रखेगा, वो तो उसकी बात मानेंगे ही नहीं, उसको लाइट सा लेंगे, नहीं। कारोबार की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि उसमें कायदाना सलाहियतें होनी चाहिए। ये कारोबार की तभी कारोबार ज़्यादा मुनाफ़ा करता है ता क्योंकि उसकी जब सारी बातें मानी जाएँगी, जैसे-जैसे वो बोलेगा क्योंकि वो अपने कारोबार के नुकसान के लिए तो कुछ नहीं कहेगा ना, फ़ायदे के लिए बोलेगा। तो ये कारोबार की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि कारोबारी आदमी में कायदाना सलाहियतें होनी चाहिए। आगे है तहम्मुल मज़ाजी, 8वां पॉइंट। अच्छा जी, कारोबारी आदमी का तहम्मुल मिज़ाज होना चाहिए। अब तहम्मुल मिज़ाज क्या है? यानी तहम्मुल मिज़ाज ये है कि आपको कोई बात बुरी भी लगी है ना, तो आपने उसको एक अच्छे हौंसले के साथ फ़ेस करना है। आपने फटाफट गुस्से में आके गलत फ़ैसले नहीं कर लेने, उसको दरगुज़र करना चाहिए। यानी बातों को इग्नोर करना चाहिए, बुरी बातों को। और कारोबार में बहुत सारी बातें होती हैं जो उनको नापसंद होती हैं। अगर वो जैसे कि मुलाज़मीन उसका उसका कहना नहीं मान रहे, तो वो मुलाज़मीन को निकाल दें, नहीं, उनको समझाना चाहिए तहम्मुल मिज़ाजी से, यानी दरगुज़र करके उनकी बातों को, तो अपने कारोबार की तरक्की के लिए उनको कारोबार में रखे। ये सब कुछ यानी कि तहम्मुल मिज़ाजी की बुनियाद पर ही कारोबारी आदमी का ये असासा होती हैं। अगर वो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता, किसी की मजबूरी नहीं समझता, गलत फ़ैसले कर लेता है जल्दी-जल्दी, तो उसका कारोबार नुकसान में जाएगा, ठीक है? ये आज मैंने आपको कारोबारी आदमी के ज़ाती औसाफ बताए हैं, यानी ये उसकी अपनी ज़ात तक में दूधा को ये काम करे तो उसका कारोबार तरक्की करेगा, ठीक है? आगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में पेशा वराना औसाफ बताऊँगी, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया था, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफ़िज़।